یہ جو توہین عدالت کا معاملہ ہے، آج بھی سپریم کورٹ میں کارروائی ہوئی فیصل واڈا کے خلاف، مصطفیٰ کمال کے خلاف، اور کچھ درخواستیں بھی دائر ہو چکی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی درخواست دائر ہو چکی ہے. خود فیصل واڈا صاحب نے جو رسپانس جمع کروایا اس میں انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب نے بھی ایسی باتیں کی ہیں، رؤوف حسن صاحب نے کی ہیں، فضل الرحمان صاحب نے کی ہیں، تو صرف مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن دونوں کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ ان کی مرضی کے فیصلے کرے؟ دیکھیں، یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو صاحب بھی یا جو فریق بھی عدالت میں جاتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے، اس کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے یا اس کے حق میں ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک ایسی گفتگو کا تعلق ہے یا ایسے معاملات کا جو توہین عدالت کے زمرے میں آئیں، تو اس میں میری رائے یہ ہے کہ توہین عدالت کا قانون ہونا چاہیے، ورنہ تو پھر لوگ بالکل ججز کی جو عزت ہے، ان کا احترام ہے، اس کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ مٹی میں ملا دیں گے. لیکن اس میں جو سزا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ تھوڑا اس کی سٹیجز ہونی چاہیے. اگر آپ پہلے ہی مرحلے میں ٹل رائزنگ آف کورٹ سزا دیں یا جرمانہ کریں، اور اس کے بعد اگر وہ سیاستدان ہے تو وہ پوری زندگی کے لیے جو ہے وہ نااہل ہو جائے، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. میرا خیال ہے کہ یہ کوئی تھوڑا وارننگ سے، فائن سے بات شروع ہونی چاہیے، اور اس کے بعد دوسری تیسری سٹیج کے اوپر اس قسم کی ایگزمپلری پنشمنٹ ہونی چاہیے. اچھا رانا صاحب، یہ بتائیں کہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کو 3 مقدمات میں سزا ہوئی تھی الیکشن سے کچھ دن پہلے، تو اس میں جو سائفر والا کیس ہے اور توشہ خانہ والا کیس ہے اس میں تو ان کی سزا ختم ہو چکی ہے. تو آپ کو لگتا ہے اب جو عدت میں نکاح والا کیس ہے اس میں بھی سزا ختم ہو جائے گی تو وہ رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، رہا ہونا جو ہے وہ تو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن جہاں تک سزا کے ختم ہونے کا معاملہ ہے، کیونکہ پاکستان کا جو قانون ہے وہاں شک کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو دیا جاتا ہے، اور شک جو ہے وہ کسی معمولی بات پہ بھی پڑ سکتی ہے. اور جو ہمارے معزز ججز ہیں وہ بھی آخر انسان ہیں، ان کے اپنے جذبات ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، تو وہ بھی ریلیونٹ ہوتی ہے شک پڑھنے یا نہ پڑھنے میں. ایک وقت ہوتا ہے کہ بالکل شک نہیں پڑتا اور سزا جو ہے وہ دھڑا دھڑ ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر شک پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے سائفر کے کیس میں شک پڑ گیا ہے تو یہاں پہ بھی شک پڑ جائے. لیکن یہ کیسز جو ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی جو لیڈ کر رہا ہو قوم کو، جو قوم کا لیڈر ہونے کا کلیم رکھے، تو اس سے ایسی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہونا چاہیے. یہ بہت جو ہے وہ ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی پرسنل معاملہ، لیکن لیڈر جو ہوتا ہے اس کے پرسنل معاملات نہیں ہوتے. تو اس میں یہ بات تو ثابت ہے کہ یہ جو سارا وہ جو خابر مانے کا جو ہے وہ عدالتوں میں جو ہے وہ پھر رہا ہے، وہاں پہ اپنا شور مچا رہا ہے، وہاں پہ اس کو مارا بھی گیا ہے پی ٹی آئی والوں کی طرف سے، یہ بھی بڑی زیادتی ہے. اور اسی طرح جو سائفر کا کیس ہے، یہ وہ کیسز ہیں جو جرم الیج کیا گیا ہے اس کو آگے سے ایڈمٹ کیا گیا ہے. باقی اس میں جو سزا ہے وہ اب تو نئے عدالت کی مرضی ہے. نئے مقدمات بھی قائم ہو رہے ہیں، سنا غداری کا مقدمہ بھی بنا رہے ہیں. جی بالکل، نئے مقدمات بھی قائم ہوں گے، ہو رہے ہیں. کا معاملہ تو یہی ہے نا کہ جو چیزیں اب جو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، تو اب آپ اگر اس کو دیکھیں بغور، تو جو انہوں نے کہا ہے تو اس کے اوپر پھر مقدمہ تو بن سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے. اور جب ایک ایسی صورتحال بانی پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب نے بنا دی ہے، وہ 2011 سے شروع ہوئے، اب 24 آ گیا، اور وہ بالآخر ملک کو اس مرحلے پہ لے آئے ہیں کہ جہاں پہ میں یہ اس سے پہلے بھی پچھلے 2 سال سے جو میں کہتا آ رہا ہوں کہ یہ بندہ اس ملک کو کسی حادثے سے 2 4 کر دے گا.
اچھا رانا صاحب، یہ جو معاملہ ہے کہ نئے مقدمات قائم ہو رہے ہیں اور عمران خان کو رہا نہیں کیا جائے گا، تو اس پر جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں علی مین گنڈا پور صاحب، وہ آج کافی غصے میں بولے ہیں. انہوں نے کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں جو شاید میں آن ایئر نہیں کر سکتا. تو آپ ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا ہے. لب و لہجہ صرف دیکھیں، الفاظ تو جو ہے وہ ہم آپ کو نہیں سنوا سکتے. گورنر کی حیثیت کیا ہے؟ انسان تیرا کام کیا ہے؟ تو بار بار وزیر اعلیٰ کر رہے تھے. ابھی تجھے گورنر ہاؤس سے نکال کے باہر روڈ پہ پھینک دوں گا. تو گورنر آدمی ہے، گورنر ہاؤس پہ رہے، انہیں گاڑیاں بھی بند کر دوں گا، پیٹرول بھی بند کر دوں گا، تیرا کھانا پینا بھی بند کر دوں گا. تو بیٹھا ہوگا روڈ کے اوپر. جو پہلے بلاول سے پوچھو کہ بلاول تم جو آکسفورڈ ہے تم نے لیا تھا ایڈمیشن، کس بنیاد پہ لیا تھا؟ یہ پوری قوم کو بتا رہا ہوں. فارم دکھاؤ، اس فارم پہ قوم کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے کیا. اور ہم حساب لیں گے اس بات کا کہ وہ سائفر کیس جو ہم کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہے، اس پہ خان صاحب اتنا عرصہ آپ نے جیل میں رکھا ہے. یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے کہ آپ جیل میں ڈال لو گے، ثابت نہیں کر سکو گے. سیدھی وہ گورنر خیبر پختونخوا کو دھمکی دے رہے ہیں کہ میں تجھے گورنر ہاؤس سے نکال کے سڑک پہ بٹھا دوں گا. جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ میں آن ایئر نہیں کر سکتا. اور اسی طرح بلاول صاحب کے بارے میں بھی بڑی سخت زبان استعمال انہوں نے کیا ہے. ایسا نہیں لگ رہا کہ اگر عمران خان پہ مقدمات کا سلسلہ جاری رہے گا، ان کو رہا نہیں کیا جائے گا، تو سیاسی کشیدگی اتنی بڑھے گی کہ سسٹم کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا تو خیال ہے کہ سیاسی کشیدگی کے بڑھنے میں آپ کو گنجائش باقی نہیں ہے. اچھا، یہ بڑھ چکی ہے. اور اب دیکھیں دو ہی راستے ہیں. ایک راستہ جو ہے وہ جمہوریت کا راستہ ہے جو ڈائلاگ سے شروع ہوتا ہے، جو رول آف لا، جو کانسٹیٹیوشن، جو رواداری، جو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا راستہ ہے. اور دوسرا راستہ ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو جیلوں میں ڈالوں گا، میں جو ہے وہ کسی سے بات نہیں کروں گا. وہ تصادم کا راستہ ہے. تو اب اس میں ڈائلاگ کا راستہ جو ہے، آپ بھی اس بارے میں بڑے یعنی پوری طرح سے اویئر ہیں، آگاہ ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید وہ راستہ اب ممکن نہیں رہا، اس لیے کہ علی مین گنڈا پور صاحب نے اپنی زبان کو گنڈاسا بنا دیا ہے. نہیں، ان کے علاوہ بھی یہ سارا جتنی گفتگو علی مین گنڈا پور صاحب اور دوسرے صاحبان کر رہے ہیں، وہ اسے خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو، بانی پی ٹی آئی کو. کیونکہ جو آدمی نرم بات کرتا ہے اس کی اگلے دن کلاس ہوتی ہے. اسے وہ آپ دیکھیں نا، یہ اسد کیسر صاحب جو تھے وہ اسی لیے اگنورڈ تھے کہ وہ تھوڑا بیلنسڈ بات کرتے تھے. علی محمد خان اسی لیے اگنورڈ ہے کہ بیلنسڈ بات کرتا ہے. اب انہوں نے بھی جو ہے وہ تیز بات اور جو ہے وہ ایسی باتیں شروع کر دی ہیں کہ جو تھوڑا جو ہے وہ وائلنس کی طرف جاتی ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ پھر جب یہ ڈائلاگ کا راستہ نہیں ہوگا تو دوسرا راستہ تو پھر تصادم کا ہے. تو جب پھر تصادم کا راستہ ہے میر صاحب، تو پھر اس میں پھر کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، پھر تو جس سے جو ہو سکے گا وہ کرے گا. اگر یہ اسے اٹھا کے گورنر کو باہر پھینک سکتا ہے تو پھر اسے بھی پھینکا جا سکتا ہے. میں ادھر ایک بریک لے لیتا ہوں جی.